اور یہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم سن لیجئے گا۔ سیدنا فضیل بن نیاز بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اپنے وقت کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہی ہیں اس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت بڑھیا جس کے یہ دو دانت آگے کو نکلے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا۔ آنکھیں نیلی ہوں گی، دانت باہر کو نکلے ہوں گے، انتہائی بدصورت ہوگی، دنیا کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ یہ جو نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت دو دانت آگے کو نکلے ہوئے جو بڑھیا ہے اس کو جانتے ہو؟ لوگ وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے جواباً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم نہیں اس کو جاننا چاہتے۔ وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے، ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ کوئی جاننے والی چیز ہے؟ اس کی شکل تو دیکھو کتنی بدصورت ہے، اوپر سے نیلی آنکھیں، باقی کسر دو دانتوں نے نکال دی۔ وہ ہم یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا، نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتا، تب تو اس کی محبت میں ایسا پاگل دیوانہ تھا، تجھے کچھ تو چاہتا تھا بس یہ مجھے مل جائے، میں اس کو حاصل کر لوں، اس کے لیے سود لینا پڑے، اس کے لیے رشوت لینی پڑے، اس کے لیے ملاوٹ کرنی پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو کتا کھلانا پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو جناب گدھا کاٹ کے کھلانا پڑے، میں تیار ہوں بس مجھے یہ مل جائے۔ اور آج کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پہچاننے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی تو وہ دنیا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو آج اس سے؟ یہی وہ دنیا ہے جس نے تمہیں ایسا پاگل دیوانہ کر دیا، کچھ یاد نہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے حضرت؟ یہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، کیچپ انتہائی گندا، کسی کو نہیں یاد یار اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے اس کو، اللہ کی مخلوق بیمار ہوگی اس کو کھا کے، نہ پیسے ملنے چاہیے۔ اگر اچھا کیچپ یوز کروں گا، اچھی مایو یوز کروں گا، اچھی بریڈ یوز کروں گا، اچھا چکن یوز کروں گا، بچت کم آئے گی، زیادہ پیسے چاہیے مجھے، کیونکہ دنیا میرا مقصد بن چکی ہے۔ اللہ کی مخلوق مرتی ہے تو مر جائے، اللہ کی مخلوق بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، ان کے جگر خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، مجھے تو پیسے چاہیے۔ چلیا تجھے کس پاگل نے کہہ دیا کہ گندی کیچپ یا گندی مایو یا گندا بریڈ یا گندے مسالے یوز کرنے سے تیرے پیسے بڑھ جائیں گے؟ اور بے وقوفا ایسے نہیں بڑھتے، بڑھیں گے اس کے جس کے اللہ بڑھائے گا، بڑھیں گے اس کے جس کے تو یہ سوچ رکھ نہیں یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں گندا کیچپ یوز جو میرے اللہ نے میرے ودانے نے ودائے گا، یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں نے گندی چیز یوز ہے۔ لیکن ایسی دنیا کی کہا جائے گا آج اس کو پہچاننے سے بھی بھاگ رہے ہو۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے سارا کچھ کیا، جھگڑے بھی، گلے کٹے، گولیاں چلی، قطع تعلقی ہوئی، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑ دیا، بہن چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، اب پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو۔ یہ وہی دنیا ہے جس پہ شیدا ہو کے جس کی محبت نے تم نے سارا، اسی لیے تو حضرت سلطان نے کہا ہے، فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں۔ بھائی یہ تو ہے ہی ملعون، اس پہ تو اللہ نے یہ تو ہے ہی ملعون۔ اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ عطا نہ فرماتے۔ دیکھ لو حضرت ساڈے لی رگڑے نے ہوتے کھول چھڑے نے بوئے انہوں نے فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، وہ ہے ہی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے یہ۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا دارا ہوں۔ وہ ہوتے تھے ساری لعنت، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے پھر بھی اس پہ شیدا ہو گئے، جس کو ساری لعنت اس پہ جس کو پتہ بھی ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ دین چھوڑا، نہ دنیا چھوڑی، نہ آخرت چھوڑی، ساری لعنت اس پہ، پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے،
اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی، لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا، پھر تیرا ککھ نہیں رہنا ہے۔ کہ حضرت اب تو دیکھیے ہم نے کیا کر، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے اب یہ جو سانحہ مری ہے، کیونکہ جب یہ تازہ تازہ تھا تو ایک دو جگہ میں بذات خود بڑا سخت بول رہا ہوں، کیونکہ بات ہی بڑی تکلیف، یہ نہیں کہ کسی لڑکے نے کسی منڈے نے بتایا، بلکہ بڑے معتبر احباب جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت اس رات ایک گرم پانی کا گلاس ہم نے 100 روپے میں، وہ احباب نے بتایا کہ حضرت اس رات جب جان لینے والی سردی ہم نے ایک انڈا بھی 500 میں، وہ احباب نے بتایا کہ اس رات 40 ہزار کا ایک کمرہ دیا گیا جس میں ہیٹر بھی نہیں تھا، جس میں ہم نے حضرت جی نیکی تو وہ کرنے والے، ہم تو حضرت انتظار کرتے ہیں کوئی بندہ پریشان اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ، یہ کیونکہ وہ تھے پتہ نہیں یہاں ہوتا تو ہم، کیونکہ بعض ہم بھی نہیں ہیں، کیا ہم حضرت جی رمضان میں 80 والے ٹماٹر 180 میں نہیں بیچتے؟ کیا ہم رمضان المبارک میں جو ہے نا چیزیں مہنگی نہیں، ہم نہیں اس دن ہم لوگوں کو پوری کا فائدہ نہیں؟ کیا ہم جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم وہ جو توڑی ہے ہم مہنگی نہیں کر دیتے؟ کیا جب بڑی عید آتی ہے تو ہم پٹھے مہنگے نہیں کر دیتے؟ سارے تو نہیں کہوں گا، بڑے بڑے اچھے لوگ آج بھی، لیکن اکثریت اس، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری تربیت کی جائے، ہمیں بتایا جائے، ہم خود سیکھیں، ہم خود پڑھیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے۔ پھر میں اس لیے میں نے انتظار نہیں کیا غسل کرنے کا کہ کہیں غسل کرتے کرتے شیطان میرے دل میں کوئی بات ہی نہ ڈال دے، میرا ارادہ نہ تبدیل کر دے، اس لیے جلدی باہر آیا اور کپڑے اللہ کے نام پہ دے کے میں نے پھر غسل کیا، اس لیے جلدی کیا، اور حضرت اپنا مزاج بن، کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ اللہ، میں نے کہا نا میں بذات خود بڑا، کیونکہ ظاہر موبائل میرے پاس بھی ہے، میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھ جو اللہ رام فرمائے دلوں کو تڑپا دینے والی، کہ وہ بچے چھوٹے بچے گاڑیوں میں سو گئے، سردی نے جن کی جان لی، ٹھنڈ کی وجہ سے کسی نے پوچھا نہیں، وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک ہی آواز دیتے رہے 40,000۔ اب جس کے پاس تو 40,000 تھا وہ تو جاگ اس، اب جس کے پاس 40,000 نہیں تھا وہ پھر ساری رات زندگی اور موت کی جنگ دے، کا زندگی جیت گئی کم موت دی، اس نے تو پھر ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں، جس کے پاس 40,000 اس رات میں کہیں زندگی جیتی کہیں موت جیتی۔ اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی 4 دن کی، آج نہیں تو کل بولا، ہمیشہ مشکل میں کام آنا، اگر کوئی مشکل میں ہو تو گرم پانی کا گلاس کبھی 100 میں نہ دینا، بلکہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے اس دن فری دینا، جب کوئی مشکل میں ہو تو انڈا 500 کا نہ بیچنا، بلکہ ہمیں تمہارا اسلام کہتا ہے اس دن بالکل فری دے دینا کہ آج وہ مشکل۔ حضرت جی مری والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مسافر تھے، دیکھو نا رب کتنا کریم ہے، وہ بھی مسافر کو کہتا ہے اب تو مسافر ہے تو قصر نماز، ہم نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ وہ مسافر، ہم نے اس بات، اللہ یہاں بے تحاشا لوگ موجود ہیں جن کو جو نہ مری والوں کی غلطی مان رہے ہیں، نہ جو شہید ہو گئے اس رات، نہیں ہو گئے کیوں؟ بڑے لوگ موجود ہیں یہاں یہ سوچ رہے ہیں نہیں ہو گئے کیوں؟ بھائی چلو وہ چلے گئے، اب یہ دیکھو کہ ان کی غلطی کیا تھی اور نہیں ہو گئے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا تو پھر میں کھڑا دیکھتا رہوں گا، نہیں بھائی انہوں نے غلطی کی تھی میں نہیں کچھ بھی کر۔ اس رات حضرت جی زندگی اور موت کی لڑائی ہوئی، کہیں زندگی جیت گئی، اور اللہ رام فرمائے دکھ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ ملک پاکستان ہے جہاں دن میں 5 اذانیں دی جاتی ہیں، جہاں ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، جہاں کتنی بڑی محافل ہے، جہاں بڑے بڑے مہنگے خطیب ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے نعت خان، لیکن اتنی بڑی محافل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دیں، اگر کوئی پریشان ہو تو ایک پانی، کہ حضرت ہم اس رات یزید نہیں بنے تھے، بن گئے اس رات ہم بھی یزید، 10 محرم کے بڑے بڑے جلوس ہونے کے باوجود آج بھی ہم میں کتنے یزید، آج بھی ہم یزید بنے۔ بڑے احباب نے کہ چھوٹے بچے تھے، ایک گرم پانی کا گلاس 100 میں، ایک انڈا 500، اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ بلکہ ہمیشہ کام ہے۔ پھر میں کہتا ہوں نا حضرت جی دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دعا جو ہم نے 10 سال اپنی اسمبلیوں میں پڑھی، یا ہمارے پڑھنے میں کچھ غلطی، 10 سال گورنمنٹ قومی ہائی اسکول، 5ویں تک سیالکوٹ فتح گڑھ میں زینب پبلک، میٹرک تک حضرت جی قومی، 10 سال میں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر۔ اس رات وہ غریب بھی تھے، اس رات وہ مسافر، اس رات وہ مری والوں کے مہمان بھی، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کر، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے،
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. لیکن دکھ ہے یار ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. کوئی نبی تھے اللہ کے علیہ السلام، ان کو وحی آئی کہ آپ کے جو فلاں امتی ہے نا ان کے لیے آدھی زندگی امیری رہے گی، آدھی زندگی فقیری رہے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کے امتی کو اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے ہم سے فقیری مانگ لے چاہے پہلے ہم سے امیری مانگ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا بھائی تیرے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے، آدھی زندگی امیری میں گزرے گی آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے پہلے مجھ سے غریبی مانگ لے چاہے پہلے مجھ سے امیری مانگ لے. اب آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں کسی سے. فرمایا کر لے. وہ گھر آیا اور آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا کہ آدھی زندگی امیری میں گزرے گی آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو امیری آ جائے گی لیکن پھر آدھی فقیری میں گزرے گی، چاہے پہلے فقیری مانگ لو فقیری آ جائے گی آدھی پھر اس کے بعد امیری میں گزرے. اب تو بتا تو کیا کہتی ہے، امیری مانگوں یا فقیری مانگوں؟ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلے فقیری مانگ لے، غریبی اس آس پہ کاٹی جائے گی کہ چلو آگے امیری بھی تو ہے، لیکن پہلے امیری اگر مانگ لیں گے تو بعد میں فقیری بڑا مشکل کام. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو سوکیاں نہیں کھائی. اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ پہلے امیر. اس نے کہا اللہ دی بندی بڑا مشکل ہے امیری کے بعد فقیری دیکھنا. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو چوپڑیاں کھانے کی عادت پڑی ہو کہاں سے سوکیاں کھائی؟ نہیں مشکل ہے. اس نے کہا نہیں تو دعا جا. وہ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ پہلے امیری بس پھر امیری. اب دیکھیں نا حضرت یہ جو سامنے آپ بیل دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی پتہ نہیں، لیکن حضرت جب اس کا آرڈر آنا ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی اس بیل نے کیسے پتوں سے بھر جانا ہے. حضرت ہے کوئی مزدور نہیں آئے گا پتے لگانے، کوئی فیکٹری کی گاڑی نہیں آئے گی، کوئی اس کو آ کے پہلے انجینئر چیک نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سیڑھی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس کیا ہوگا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ جو آپ بیل باہر دیکھ رہے ہیں نا بالکل اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے. اگر جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی زرد ہو چکے ہیں، کوئی سبز پتہ نہیں ہے، زرد ہیں سارے کے. یہ پتے کسی فیکٹری میں نہیں بن رہے، یہ فیکٹری ایریا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں ان درختوں کے پتے بنائے جا رہے ہیں. اور اب جناب تیاری ہو رہی ہے کہ ان قریب بہار آنے والی ہے مارچ میں اپریل میں، تو جی بھائی مزدور ہائر کرو، ایک ایڈ دے دو بھائی اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، بندے درکار ہیں، پتے لگانے ہیں ہم کو. کچھ بھی نہیں. کیا ہوگا انما امرہ اذا اراد ان یقول لہ کن. جب حضرت نو پتے لگتے ہیں نا اتنے بھی پھر انجی ہوں حضرت. جب وہ دیتا پھر سمجھ نہیں آتی آتا کہاں. پھر آیا حضرت امیری آ. اس بیوی نے جس نے مشورہ دیا تھا کہ پہلے امیری مانگ، اس نے کہا اب تو اگر چاہتا ہے نا کہ تیری امیری قائم رہے تو پھر ایک کام کرنا، اگر ایک چادر اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا ہے. اگر کوئی جوڑا اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا. جو اپنے گھر میں پکائے اس میں سے کسی غریب کو بھی حصہ دینا. تیری امیری کو کچھ بھی نہیں ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے ریل پیل ہے جی، لیکن وقت جو ہے نا وہ فقیری کا شروع ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا. آپ نے فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا، لیکن یہاں تو ریل پیل. یہ کیا وجہ؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی بس اتنا کیا، جو اپنے لیے خریدا نا وہ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہے، جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا. آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ وقت تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری امیری چل رہی ہے. اپنے اللہ کے لیے خرچ کرنا اور کوشش کرنا جتنا چھپا کے خرچ کر سکو اتنا چھپا کے کرنا. کسی کو کیونکہ کہا گیا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. بہترین صدقہ وہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی خبر نہ ہو. ہاں اگر آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر دکھاوا ریا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا عمل ترغیب کے لیے ہو، دوسرے بھی دیکھ کے کریں تو ٹھیک ہے پھر جائز بھی. لیکن حضرت جی پہنچدا کوئی جی بڑا کوئی مائدہ لال پہنچ جاتا. یہ تو کہیں نہ کہیں حضرت یہ خیال آ ہی جاتا ہے ماریا کرو تھوڑا اللہ مارو نماز بار بار تھوڑا مارو اللہ تاکہ اندر دا پھر سی پال لے. اللہ ہی اللہ اور میرے رسول دی گل آ گئی ہونا بھی. یہ لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ آرڈر تھا بھائی سرکاری
بے آبو گیا وادی مکہ، کچھ بھی تو نہیں تھا. اب جب چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو آپ مجھے اور نبی کہ اللہ کی بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی. ماں اور رشتیاں ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا یہ اللہ کا ہو؟ آپ نے پھر آگے سے درتی اگر اللہ کا ہو یہی ہے بات، پھر تو نے میری بات جتنی بار جنے اسی لیے تو اللہ ہے ہی کہ میری گل او مار میری دب آیا کہ میری ایسا جنازہ پڑھایا کہ جا کے میرا مینو میں مینو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خود بھی لکھا ہے کہ میں سعادت امام غزالی اپنے بچیاں دا بھائی جان دینا کوئی سوکھا کام. اور وہاں شانے بھی ہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہاں خلیل ہیں اللہ کے، وہ آپ اور میں نہیں ہے، خلیل ہیں اللہ کے. اللہ خود کہہ رہے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل ہیں اللہ کے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے نا، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ جو بیت اللہ شریف ہے، حرم شریف ہے جی، جس کا ہم طواف کرتے ہیں، وہ ہمارا کعبہ، لیکن بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت جو فرشتوں کا کعبہ ہے. فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری بیت المعمور سے ٹیک لگا. حضرت ابراہیم اللہ کے لکھا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں روح مبارکہ کو جو ہے نا قبض کرنے آ کے اللہ کا حکم، آگے سے حضرت اسرائیل علیہ اللہ کی بارگاہ میں قاعدہ یہ ہے کہ دوست وہ حضرت اسرائیل علیہ آپ کے خلیل عرض کر رہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم کو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. لیکن حضرت دوست تو باتیں تو یاری تھوڑا کہنے اللہ کے اس میں کیا ہے، انشاءاللہ جس کچھ ایک بھی اللہ کے لیے اس دن کروں.